ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو یہ نہیں پتہ کہ کل وہ کیا کمائے گا، اور کسی انسان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کہاں پر فوت ہوگا۔ اس چیز پر ہمارا سب کا ایمان ہے، یقین ہے کہ ہر انسان اس دنیا سے جانا ہے، اور یقیناً یہ صرف ایک وہی مسئلہ ہے جس پر مسلمان اور کافر سب متفق ہیں کہ دنیا سے ہر انسان نے جانا ہے۔ دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ انسان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک مسئلہ جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے، جو سب کو بڑی پریشانی لگی ہوتی ہے، بھئی میت کو غسل کون دے گا؟ چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، سب کو پریشانی ہوتی ہے۔ غسال کو ڈھونڈو، غسل دینے والے بندے کو ڈھونڈو، یا محلے میں فلاں عورت ہیں محترمہ وہ غسل دیں ان کو لاؤ، گھر والے سارے اس وقت تک بیٹھے تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول مکرم کا فرمان ہے کہ میت کو سب سے پہلے اس کے غسل دینے کے حقدار اس کے قریب ترین لوگ ہیں۔ مرد ہے تو بیٹا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، عورت ہے تو اسی کیٹیگری میں۔ فرمایا ان میں سے اگر کسی کو غسل کے مسائل کا پتہ نہ ہو تو پھر اس کے بعد ایسا کریں کہ جو بندہ دین کے مسائل کو سمجھتا اور ساتھ ایماندار ہو، کیونکہ جس بندے نے ایک میت کو غسل دینا ہے اس نے مختلف وہ چیزیں بھی دیکھنی ہیں جو اس کے ذہن میں کبھی نہیں سوچا اس نے ہوگا۔ ایک انسان ہے جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی شدت، اس کی تکلیف کی وجہ سے وہ جن مراحل سے گزرتا ہے، اللہ ہر انسان کو اس سے محفوظ فرمائے، وہ کچھ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو غسل دینے والا بندہ ایماندار ہو، اس کو اس میت کا جس کو وہ غسل دے اس کا راز کسی پر افشا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے۔ تو غسل کا مسنون طریقہ محترم بھائیو یہ ہے کہ سب سے پہلے فوت ہونے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کو وضو کروانا چاہیے۔ جس طرح عام حالت میں انسان وضو کرتا ہے اسی طرح ایک بندہ یا عورت اس دنیا سے رخصت اس کو وضو کروائے اچھے طریقے سے۔ اب چونکہ کلی تو وہ کروا نہیں سکتا، ناک میں پانی تو ڈلا نہیں سکتا، تو اس کے لیے روئی استعمال کرتے ہیں۔ تین مرتبہ روئی کو بھگو کر اس کے ہونٹوں پر، یا منہ تھوڑا سا کھلا ہے اس کے اندر، اور ناک میں اس کو جو ہے اچھی طرح ڈال کر پھر صحیح طریقے سے وضو کروا کر، پھر جس طرح میں نے پیچھے آپ کو فرض غسل کے بارے میں بتایا تھا، اس میں تو پہلے یہ تھا کہ سر پر 3 چلو پانی کے بہانے ہیں، لیکن یہاں یہ کام نہیں کرنا، باقی سارا وہی طریقہ ہے۔ صرف سر پر پانی کی چلو نہیں بہانے، دائیں سائڈ سے شروع کرنا ہے نیچے تک، پھر بائیں سائڈ سے، پھر صحیح طریقے سے جو ہے غسل کروانا ہے۔ طاق غسل کروانا ہے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، اس سے زیادہ بھی اگر انسان کو ضرورت ہو تو غسل کروانا چاہیے۔ تو وضو کروانے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنا گھٹنا یا کسی طریقے سے میت کو تھوڑا سا پیچھے سے اٹھا کر اس کے پیٹ کو تھوڑا سا دبانا چاہیے۔ اگر کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے، کوئی اس طرح کی پرابلم ہے تو انسان کا پیٹ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد اچھی طریقے سے وضو کروا کر دائیں سائڈ سے انسان پانی بہانا شروع کرے، پھر بائیں سائڈ سے مکمل طور پر دھلا کر صاف ستھرا کر کے جو انسان کو کفن دے دے۔ ناخن کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، غیر ضروری بال اگر کسی انسان کے جسم پر ان کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کروایا اور اچھے طریقے سے غسل کروا دیا۔ عورت ہے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دیا، اور پھر ہم نے ان کے بالوں کو کنگھی کر ان کی 3 منڈیاں بنائی اور ان کو ان کی بیک سائڈ پر ڈال دیا۔ عورت کے سر کی 3 منڈیاں بنا کر بیک سائڈ پر ڈال دی جائیں کنگھی کر کے اچھے طریقے سے، اور غسل کا جو پانی ہو وہ بیری کے پتوں سے دیا جائے تاکہ صاف شفاف ہو جائے۔ آخر میں پانی جو آخری بار اس میں کافور ملا دیا جائے یا کوئی خوشبو ملا دی جائے۔ کافور اس لیے زیادہ کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس سے خوشبو ہی آتی ہے، اور دوسرا یہ موذی جو اشیاء ہیں کہتے ہیں کہ جب انسان کو اس کے آرام گاہ میں رکھا جاتا ہے تو پھر یہ بچھو وغیرہ، یہ کیڑے مکوڑے چھوٹے موٹے جو ہر ایک چیز کے پاس چلے جاتے ہیں، تو
کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے قریب کم جاتے ہیں۔ اب اندر جا کر کس نے دیکھا، ایک قیاس ہی ہے، ایک اندازہ ہی ہے۔ بہرحال یہ مختصر سا غسل کا طریقہ ہے، لیکن اتنا ہم نے ہوا بنائی ہوئی ہے کہ جب تک کوئی بندہ نے ہم غسل نہیں دیتے، میت کو ادھر ہی رکھتے۔ حالانکہ رسول اکرم نے فرمایا، عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہوگی تو میں تمہیں غسل دوں گا۔ معلوم ہوا کہ مرد اپنی عورت کو غسل دے سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے وصیت کی تھی کہ مجھے غسل حضرت علی المرتضیٰ دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو غسل دیا، اور بعض روایات میں حضرت اسماء بنت عمیس کا آتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو غسل دیا۔ تو اس لیے مرد اپنی عورت کو اور عورت اپنے مرد کو بھی غسل دے سکتی ہے اگر کوئی اویلیبل نہ ہو، اور ویسے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ فوت ہونے کے بعد عورت جو ہے مرد کے لیے غیر محرم ہو جاتی ہے، اس کی چارپائی کو ہاتھ نہ لے گا، یہاں تو رسول اکرم غسل کا کہہ رہے ہیں، تو اتنا تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ مسائل کو لوگوں کے سامنے وہ بیان کرنی چاہیے جس کے ذریعے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے جس بندے نے غسل دیا میت کو، بعض کہتے ہیں اسے غسل کرنا چاہیے، اور جس نے وہ پھٹے سے اٹھا کر چارپائی پر رکھا اس کو وضو کرنا چاہیے۔ تو غسل کر لے تو مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ غسل کر لے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے۔ وضو کر لے مناسب ہے، بہتر ہے وضو کر لے، لیکن غسل فرض نہیں ہے۔ ایک اور مسئلے کی یہاں پر میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ بہت چلا ہوا ہے کہ غسل دینے سے لے کر جنازہ پڑھنے تک، پھر آگے آخری مراحل تک ہم تصویر کشی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ غسل دے کر چھوڑا تو چہرے کی تصویریں اتارنا شروع کر دی، جنازہ پڑھ رہے ہیں تو تصویریں اتارنا شروع کر دی، اس کے بعد جو ہے قبر میں اتار رہے ہیں تو تصویریں اتارنا شروع کر دی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تصویر عام حالات میں ویسے ہی اچھا فعل نہیں ہے، بعض علماء کرام تو اس کو حرام کہتے ہیں، لیکن یہ کم از کم میت کو اس چیز سے بری رکھا کریں۔ خدا را اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، آپ اس وقت تو آپ کی کنڈیشن اور ہوتی ہے، جب آپ دفن کرتے ہیں پھر کنڈیشن اور ہوتی ہے، دوسرے دن آپ کی حالت اور ہوتی ہے، مہینے ہفتے بعد اور ہوتی ہے۔ جب اس طرح کی تصویر کشی آپ کر کے اس کو بار بار سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں تو ساری زندگی آپ کے ذہن میں یہی چیز گھومتی رہتی ہے، تو اس لیے یہ مناسب فعل نہیں ہے۔ اس تصویر کشی سے بچا کریں، خود بھی بچیں، دوست احباب کو بھی بچائیں، تاکہ وہ اس چیز کو شغل تماشا نہ بنائیں، یہ شغل میلہ بن جاتا ہے۔ کیا کرنا آپ نے ان کی تصویریں لے کر؟ اگر انسان کو قبر میں رکھ دیا جائے اور 4 مہینے بعد اس کی وہ حالت کو جا کر دیکھا جائے وہاں پر، تو پھر انسان کبھی سوچے گا کہ کس حالت میں انسان تھا؟ تو اس لیے مسنون غسل جو ہے جو میت کو دیا جاتا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور قریب ترین لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ مساجد اور مدارس میں جا کر یا محلے میں جا کر کسی غسال کو ڈھونڈنے سے بہتر ہے گھر میں خود غسل دیا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اللہ زندہ رکھے تو اسلام پر، اللہ موت دے تو ایمان پر، اللہ زندگی دے تو جو ہے سعادت والی، اللہ موت دے تو شہادت والی۔ وما توفیقی اللہ باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔